آج کے درس میں حدیث شریف کا اگلا حصہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، کہ صبر روشنی ہے، صبر بھی روشنی ہے۔ تو آج کے درس میں صبر کی حقیقت اور اس کی اہمیت کو بیان کیا جائے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، صبر بھی روشنی ہے، تو وہ کیسے ہے اور اس کو ضیاء کیوں قرار دیا گیا۔ لیکن اس بات سے پہلے میں ایک بات اور یہ جو حدیث پاک ہے عرض کرنا چاہوں کہ پیچھے تسلسل سے اگر حدیث پاک پڑھیں تو حضور نے فرمایا الصلاۃ نور، کہ نماز نور ہے۔ پھر فرمایا والصدقۃ برہان، کہ صدقہ برہان ہے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ والصبر ضیاء، کہ صبر ضیاء ہے۔ یہاں پر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ نور بھی روشنی کو کہتے ہیں، برہان بھی روشنی کو ہی کہتے ہیں، اگرچہ اس کا ایک معنی دلیل ہے، مضبوط دلیل، لیکن اس کا ایک معنی نور اور روشنی بھی کیا گیا ہے۔ اور صبر کو ضیاء قرار دیا گیا تو ضیاء بھی روشنی کو کہتے ہیں۔ تو ان تینوں روشنیوں میں فرق کیا ہے کہ ایک کو نور کہا گیا، ایک کو برہان کہا گیا اور ایک کو ضیاء کہا گیا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو نور ہے، نور یہ وہ روشنی ہے جس کے اندر تپش موجود نہیں ہوتی، جیسے چاند کی روشنی۔ نماز کی روشنی کو، نور کو اس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور ضیاء اس روشنی، برہان اس روشنی کو کہتے ہیں کہ جو سورج کی روشنی سے منعکس ہو رہی ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک قسم کی نور سے زیادہ قوت پائی جاتی ہے، نور سے جس میں تھوڑی زیادہ قوت اور روشنی پائی جائے تو اسے برہان کہا جاتا ہے۔ اور ضیاء اس روشنی کو کہا جاتا ہے کہ جو تمام انوار اور روشنیوں سے سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، سب سے طاقتور، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ضیاء کہا جاتا ہے۔ یعنی اور یہ بھی فرماتے ہیں علماء مفسرین کرام کہ یہ وہ روشنی ہوتی ہے کہ جس کے اندر ایک قسم کی حرارت پائی جاتی ہے، گرمی پائی جاتی ہے، جیسے سورج کی روشنی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر یہ لفظ استعمال فرمایا تو وہاں پر سورج کی روشنی کے ساتھ ضیاء کا لفظ استعمال فرمایا اور چاند کی روشنی کے ساتھ نور کا لفظ استعمال فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، کہ اللہ نے سورج کو بھی روشن فرمایا اور چاند کو بھی روشن فرمایا، لیکن وہ جو سورج کی روشنی ہے وہ ضیاء ہے، یعنی انتہائی تیز روشنی کہ جس کی طرف ہم آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھ سکتے، اور اس میں ایک قسم کی گرمی موجود ہوتی ہے، حرارت موجود ہوتی ہے۔ اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے نور بنایا کہ وہ بھی روشن ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، لیکن اس میں گرمی موجود نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر ہم اگر حدیث پاک میں غور کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کے ساتھ نور کا لفظ استعمال فرمایا، فرمایا کہ نماز نور ہے، یعنی یہ بھی روشنی ہے لیکن اس کے اندر وہ روشنی ہے جس میں حرارت موجود نہیں ہوتی، ایک سکون ہے، ایک ٹھہراؤ ہے۔ اور جو صدقہ ہے فرمایا یہ برہان ہے، یعنی یہ وہ روشنی ہے کہ جو سورج کی روشنی سے جیسے منعکس کی گئی ہو، یا یعنی وہ روشنی کہ جس کے اندر نماز کی روشنی سے زیادہ روشنی پائی جاتی ہے صدقے کے اندر۔ اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا جو صبر سے روشنی ملتی ہے یہ وہ روشنی ہے جو تمام روشنیوں سے طاقتور روشنی ہے، مضبوط۔ اب میں اگر اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ نکالوں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے
کہ نماز سے بھی روشنی ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، نور ملتا ہے، لیکن نماز سے زیادہ طاقت اور نور اللہ تبارک و تعالی نے صدقے کے اندر رکھا ہے کہ بندہ نماز بھی پڑھے اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے۔ صرف نماز پڑھتا ہو، راہ خدا میں خرچ نہ کرتا ہو تو اس نماز کا پھر فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور جو صدقے کے اندر روشنی ہے یا نور ہے، صبر کے اندر اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی اسے روشنی اور نور عطا فرماتا ہے۔ صبر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بندے کا من اس سے بھی زیادہ منور فرماتا ہے۔ تو گویا صبر سب سے طاقتور نور قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کی بھی وجہ بتا دوں کہ یاد رکھیے گا، نمازی بننا بھی آسان ہے، اگرچہ اتنا آسان بھی نہیں کہ قرآن نے فرمایا انہا لکبیرۃ، کچھ لوگوں کو موت آ جاتی ہے نماز کا سن کر، لیکن پھر بھی نماز پڑھنا بھی آسان ہے کہ اٹھیں، ہاتھ منہ دھوئیں اور آ کے وہ کھڑے ہو جائیں۔ اس میں کون سی ایسی تکلیف ہے سوائے سستی کے؟ بندہ سستی نہ کرے تو اور تو کوئی مشقت نہیں ہے نا، اور تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن نماز پڑھ کے جب بندہ اس کو روپیہ دینے کی بات آئے تو کچھ کھچاؤ محسوس ہوتا ہے، وہ کچھ اس میں مشکل محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو صدقہ دینا تھوڑا مشکل ہے، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے عمل کو نماز سے اگلا عمل قرار دیا ہے، اگلا درجہ۔ اور پھر اس کا ایک اور نتیجہ نکالوں گا خوبصورت، وہ اور بھی حسین بن جاتا ہے۔ لیکن میں پہلے بات یوں مکمل کر لوں کہ صدقہ دینا کچھ مشکل نظر آتا ہے کہ آپ مال جو کل بھی بتایا تھا محنت سے خرچ کرتے ہیں، اس کو دینا نکالنا آسان نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کے ساتھ جو لفظ استعمال فرمایا وہ ہے کہ جس میں وہ نور سے زیادہ روشنی اور طاقت پائی جاتی ہے۔ تو جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے اس کو اس سے زیادہ اجر اور روشنی عطا ہوتی ہے۔ لیکن صبر کے ساتھ جو ضیاء کا لفظ استعمال فرمایا کہ اس پہ اللہ تبارک و تعالی ایسی روشنی اور ایسی حرارت عطا فرماتا ہے، یعنی اتنا رتبہ اور اجر عطا فرماتا ہے کہ جو سب اجر اور ثواب سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، کوئی مصیبت پہنچی ہو، کوئی پریشانی پہنچی ہو، اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا، اس وقت اپنے آپ کو جو ہے وہ باوقار رکھنا، اور پھر بندوں میں سے کسی کو بھی نہ سنانا، اپنی تکلیف بندوں میں سے کسی کو نہ بتانا، صرف اپنے رب کو بتانا، بہت مشکل ہے۔ ایک عورت قبر کے اوپر بیٹھی رو رہی تھی، اس کا شاید تازہ بچہ جو ہے نا وہ فوت ہو گیا تھا، حضور گزرے تو حضور نے فرمایا صبر کر، تو عورت ماں ہوگی، غصے میں کہا، اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ آپ رسول ہیں، یہ نہیں پتہ تھا، تو کہا آپ کو کیا پتہ، آپ کو مصیبت پہنچی ہو تو آپ کو پتہ ہو، یہ کہہ کہ حضور تو آگے چلے گئے، کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول تھے۔ اب جو اس کو پتہ لگا تو دوڑی دوڑی مدینہ پاک حضور کے در پہ حاضر ہوئی، کہا یا رسول اللہ میں بھول گئی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا، تو میں اب صبر کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا صبر تو صدمے کے شروع میں ہوتا ہے، صبر صدمہ جب آتا ہے نا بعد میں تو ویسے ہی صبر آ جاتا ہے۔ بعد میں بھائی آپ چیخ لیے، چلا لیے، لوگوں کو بتا دیا، بھاگ دوڑ لیا، اس کے بعد کیا کر لیں گے آپ زیادہ سے زیادہ؟ لیکن دیکھیں تو سے اللہ کا کرم، اللہ فرماتا ہے کہ مصیبت تو آتی ہے لیکن جو ہی اس کی چوٹ لگے نا اس وقت ایسے اپنے آپ کو مضبوط بنا لیں اور باوقار بنا لیں، آپ کی عزت پہ حرف نہ آئے، آپ کے وقار پہ حرف نہ آئے۔ وہاں سے جو ہے وہ جب آپ اس کو اللہ کی خاطر صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ وہ اجر عطا فرماتا ہے، فرمایا کہ وہ اجر میں نماز پہ بھی نہیں عطا فرماتا، صبر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رتبہ عطا فرماتا ہے جو راہ خدا میں خرچ کرنے پر بھی نہیں دیا جاتا۔ اس لیے ہمارے دین کے اندر صبر کا سب سے بڑا مقام ہے۔ اور ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ انتہائی تربیت کی بات ہے، بہت ہی زیادہ تربیت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اوپر نور کا ثواب دیا، صدقے کے اوپر برہان جو اس سے اگلا درجہ ہے وہ ثواب عطا فرمایا،
اور صبر کے اوپر سب سے بڑا ثواب عطا فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، حقوق اللہ کے ساتھ ہے، اور صدقہ اور صبر دونوں کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیے گا ہمارے دین میں حقوق العباد کو خود رب نے حقوق اللہ سے مقدم رکھا ہے۔ قرآن پڑھ کر دیکھیں، کئی مقامات پر اللہ نے نماز کو بعد میں بیان کیا لیکن بندوں کے معاملات کو پہلے بیان فرمایا۔ ایک آیت صرف پڑھتا ہوں، فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ نیکی کا کمال یہ ہے، ایمان کا کمال یہ ہے کہ اللہ رسول پہ ایمان لاؤ، اپنے عقیدے کو سیٹ کرو، مسلمان بنو۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ اللہ اور رسول کو ماننے کے بعد پہلا کام جو بندہ مومن کرتا ہے، کہا کہ اپنی محبت کے باوجود وہ اپنا مال اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے۔ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، کہا کہ وہ حقوق العباد کا پہلے خیال کرتا ہے، پھر آ کے واقام الصلاۃ، آ کے نماز پڑھتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ بالکل الٹ ہو رہا ہے۔ ہم نمازی بہت بڑے، ہم حاجی بھی بہت بڑے، ہم روزے دار بھی بہت بڑے، لیکن ہماری زبان اتنی بری، ہمارا اخلاق اتنا گھٹیا، بندوں کے ساتھ ہمارے معاملات اتنے ہی خراب، اور ہمارے اندر اتنا ہی آگ بھری ہوئی ہوتی ہے، ہمارے اندر اتنا ہی ڈپریشن، اسٹریس ہوتا ہے۔ چھوٹی سی بات ہو فوراً ہم جو ہے وہ تنک پڑتے ہیں، چھوٹی سی بات ہو ہم بندوں کے ساتھ الجھ پڑتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں۔ خدا کے بندوں، نماز پڑھی اور بندوں کے ساتھ آپ تمیز سے پیش نہیں آتے، آپ نے کیا نماز پڑھی؟ آپ نے کیا نماز پڑھی؟ نماز، میرے رب نے فرمایا تنہا عن الفحشاء والمنکر، بھئی نماز تو آپ کو بد اخلاقی، بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ جس نماز نے آپ کو بد اخلاقی سے نہیں بچایا وہ نماز کیا پڑھی؟ تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے نماز کا، وہ آپ کے اخلاق پہ آ کے نکلتا ہے، وہ آپ کے اخلاق پہ آ کے نکلتا ہے۔ آپ نماز بھی پڑھیں لیکن اخلاق کو اس سے زیادہ اونچا کریں، اخلاق کو اس سے زیادہ اونچا کریں، اخلاق کو میٹھا کریں، اخلاق کو اعلیٰ کریں۔ تو یہ جمعہ بھی ہم اخلاق پہ ہی پڑھائیں گے، اور وہ بھی حضور کے اخلاق پہ۔ اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ واقعات بھی آپ کو بتانے ہیں، قرآن و حدیث تو میں نے پڑھ دیا تھا، تو میں پھر بتا رہا ہوں کہ اللہ کے بارگاہ میں دیکھ لئے، ابھی ہم حدیث پاک پڑھ رہے تھے، آپ کا اور میرا یقین و ایمان ہے نا کہ اللہ کی کوئی بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی کوئی بھی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔ معنی وہ لفظ ایک ہوتا ہے لیکن اس کے اندر معنی و مفہوم کا سمندر چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں جو جو لفظ آتے ہیں موتیوں کی طرح پروئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ترتیب بھی اس کے اندر ایک اپنے اندر حکمت رکھ رہی ہوتی ہے۔ تو اب یہ کتنی ترتیب سے میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے، کہ اس کے اوپر جو ثواب ملتا ہے اس کی ایک مخصوص حد ہوتی ہے، لیکن صدقہ برہان ہے، اس کے اوپر جو روشنی اور نور ملتا ہے، یہ جو نور سے اوپر کا درجہ ہے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور صبر وہ ہے کہ ضیاء، اللہ اتنا ثواب دیتا ہے، اتنا رتبہ و مقام دیتا ہے کہ جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے، جگ منور ہوتا ہے، انسان کے من منور ہو جاتا ہے، انسان کا من منور ہو جاتا ہے۔ ہم قرآن پڑھیں نا، اللہ نے جگہ جگہ ایک بات، اور یہ بھی بتاؤ 90 سے زائد مقامات پر، کتنے؟ 90 سے زائد مقامات پر اللہ نے قرآن میں صبر کا حکم دیا ہے۔ 90 سے زائد، اس کی اتنی اہمیت ہے، 90 سے زائد مقامات پر۔ بتائیں ہم میں صبر کتنا ہے؟ یہیں خدا نہ خواستہ کوئی بات ہو جائے، یہیں پر ہی مسجد کے اندر ہم شور مچا دیں گے، نہ مسجد کا تقدس یاد رہے گا نہ نماز کا ادب یاد رہے گا، پھر کیسی نماز؟ اس کا مطلب یہ ہوا میرے آقا نے نمازیں بعد میں پڑھائی ہیں، اخلاق پہلے درست فرمائے۔ یاد ہے، ہمارا ذہن الٹ گیا، ہمارا ذہن الٹ گیا۔ میں جب تک یہاں رہوں گا، میرا وعدہ ہے میں انشاءاللہ آپ کو نماز کی فضیلت بھی بتاؤں گا، لیکن اس سے زیادہ زبان کی اہمیت بتاؤں گا، اخلاق کی فضیلت بتاؤں گا، تاکہ ہمارے دماغ جگہ پہ آئیں، ہمارے اخلاق میٹھے ہو جائیں، آپس میں محبتیں اٹھیں۔ ممبر سے اگر درست آواز اٹھے تو یہ کیا کہتے ہیں، بندہ تو بندہ، گھر کے گھر بدلتے ہیں، پورا محلہ معاشرہ بدلتا ہے، اور میرا وہ ویژن رہے گا انشاءاللہ۔ تو وقت چونکہ آگے ہوا،
بلکہ میں یہیں صبر و صبر ضیاء، یہی ہمارا چیپٹر بھی چل رہا ہے، میں اس کو نیکسٹ یہ اسی لفظ کو